پروگرام کے ساتھ میں ہوں سعد الحسن. میری جانب سے, میری پوری ٹیم کی جانب سے سب دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کے لیے میں سیاست میں آل راؤنڈر کا لفظ استعمال کروں گا, اور اس کی وجہ بھی ہے. جب وہ بالنگ کراتی ہیں تو اتنی شاندار بالنگ کراتی ہیں کہ گورنر پنجاب کو بے بس کر دیتی ہیں. فٹ بال کو کک لگائی اور اس کے ساتھ ساتھ کراٹے میں بلاکس توڑ کر انہوں نے کچھ خاص سیاسی مخالفین کو پیغام بھی دے دیا. ویسے تو اپنے چہرے پہ بڑی خوبصورت مسکراہٹ سجا کر یہ سیاسی مخالفین کے سخت سے سخت جملوں کے بھی بڑے اچھے طریقے سے جواب دے دیتی ہیں, لیکن جب ضرورت پڑے تو حسب ذائقہ جھاڑ بھی پلا دیتی ہیں. ویسے تو آپ سب جان چکے ہوں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. میں تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ آج موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ. آپا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. میری طرف سے آپ کو, سب کو, دیکھنے والوں کو اور آپ کی فیملی کو اسپیشلی دل کے تہہ گہرائیوں سے عید مبارک. بہت بہت شکریہ. آپا آج کوئی فارمیلٹی نہیں ہوگی, کیجول بات چیت آپ سے کرنا چاہیں گے ہم. کھل کے کھیلیں گے. سب سے پہلے تو بتائیں آپا کیسے کر لیتی ہیں؟ دیکھیں, نتھنگ از امپاسبل, اور یہ چیز جو زندگی میں جان جاتا ہے کہ ہر چیز ممکن ہے, صرف اس کے لیے جو ہے جدوجہد کرنی ہے اور کمٹمنٹ میٹر کرتی ہے. سب سے پہلے جذبہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, بد دلی سے کرنا چاہتے ہیں, نیک نیتی سے کرنا چاہتے ہیں, نیک نیتی سے کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے اور ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. اور میں جس لیڈر کو فالو کرتی ہوں وہ آخری گیند تک کھیلنے والا لیڈر ہے, ہار نہ ماننے والا لیڈر ہے. اور یہی وہ اس کی چیز ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے کہ وہ لاسٹ مومنٹ تک میدان میں کھڑا رہتا ہے, بے شک تنہا کھڑا رہے اور پوری زندگی اسٹوڈنٹ لائف سے آج تک یہی میرا پیشن رہا ہے کہ میں کھڑی رہی ہوں. میرے ساتھ کوئی کھڑا رہا ہے نہیں کھڑا رہا, بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کالج لائف میں, اسکول لائف میں جن کے لیے میں پھڈے کر رہی ہوتی تھی, ظاہر مانیٹر تھی, کلاس ریپ تھی, یونین پریزیڈنٹ تھی, ہیڈ گرل تھی, اسپورٹس پریزیڈنٹ تھی, میس پریزیڈنٹ تھی, لٹریری سوسائٹی کی پریزیڈنٹ تھی, ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیلنج آتا تھا. اب اس چیلنج میں جب میں کھڑی ہوتی تھی اور میری کوشش ہوتی تھی کہ رول آف لا جو ہے اس کو انشور کرنا ہے, اور جس نے زیادتی کی ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے, تو اس کو میں نے آڑوں ہاتھ لینا ہے, مزہ چکھانا ہے اور اس کو سمجھ آئے کہ اس نے یہ کیوں کیا. اب جو ہر کوئی اتنی نہ طاقت رکھتا ہے, نہ اتنی جرت رکھتا ہے, نہ اتنی ہمت ہوتی ہے سچ کی بات کرنا, سچ کے لیے کھڑے ہونا اور اسٹینڈ لینا, یہ سب سے مشکل کام ہے. اور وہ جب آپ لے لیتے ہیں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی تھی. تو جن کے یہ لیا ہوتا تھا وہ بھاگ چکی ہوتی تھی, لیکن آپ کھڑی ہوتی تھی. میں کھڑی ہوتی تھی. اور مجھے کہا جاتا تھا کہ جن کا رونا آپ رونے آئی ہیں, جن کی بات کرنی ہے وہ تو چلے گئے, انہوں نے تو کمپرومائز کر لیا ہے, وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں مانتی؟ میں کہتا نہیں, انہوں نے کمپرومائز کر لیا اپنی ذات کے لیے. میں کاز کے لیے کھڑی ہوں, میں ذات کے لیے نہیں کھڑی ہوں, اور میری کاز سپریم ہے, میری ذات سپریم نہیں ہے. تو یہی وہ وجہ ہے کہ کوئی دنیا کا ایسا مشکل ترین کام نہیں جس کو سارے کہیں گے نہیں ہو سکتا, وہ آپ کریں گے نا, تو میں کہوں گی کہ ہوگا. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے, آپ کو کوشش تو کریں نا. یہ دور ہی آپ کھڑے ہو کے کہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہ آپ کی بدنیتی ہے. آپ کریں, کوشش کریں, ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں, ٹرائی تو کریں نا. نہیں تو آپا بالنگ جس وقت آپ نے کرائی, فٹ بال کو آپ نے کک لگائی, بلاکس آپ نے توڑے, پہلے پلان کیا تھا کہ یہ سب کرنا ہے جا کے, یا بس دیکھا اور کہا کہ کر لینا ہے؟ دیکھیں, جو بالنگ کرائی, کرکٹر تو میں رہی ہوں, کرکٹر ہوں. وہاں پہ ڈیسٹیچیوٹ آرفن بچے جو تھے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے, ان کو ہم نے بلایا ہوا تھا, تو ان کی خوشیوں کے لیے ہم وہاں فٹ بال اور کرکٹ کھیل رہے تھے. کرکٹ میں گورنر صاحب کی ایک ٹیم تھی, ایک میری ٹیم تھی. آدھے بچے جو ہیں فیمیلز جو تھی میری ٹیم تھی بچیاں, تو جو میلز تھے بچے جو تھے وہ گورنر صاحب کی ٹیم تھی. تو ہم ان کے ساتھ میچ کھیل رہے تھے, تو وہ ایک جیسچر تھا ان کو خوش کرنا, وہ بچے خوش ہو رہے تھے. تو اسی میں بالنگ ہوئی, اسی میں بیٹنگ ہوئی, اسی میں فٹ بال کھیلا. فٹ بال میں نے بہت کھیلی ہے, اور فٹ بال بھی کھیلی ہے. اور فٹ بال آپ کو پتہ ہے بہت مشکل کام ہے, ٹانگوں کو ایک دوسرے کے پاؤں سے نکال کے آپ گرتے ہیں, آپ چوٹیں لگتی ہیں, پاؤں ٹوٹتے ہیں, ٹانگیں آپ کی زخمی ہوتی ہیں, تو وہ ٹھڈے آپ کو پڑ رہے ہوتے ہیں, شینز آپ کی بڑی دفعہ زخمی ہوتی ہیں.
تو وہ ایک بڑی ٹف گیم ہوتی ہے. اور میرے کزن جو ہوتے تھے میل کزنز, وہ جب کھیل رہے ہوتے تھے تو میں نے جا کے ٹانگ اڑانی ہوتی تھی کہ میں نے بھی کھیلنا ہے. انہوں نے مذاق اڑانا کہ تم کھیلو گی, تمہارے سے نہیں کھیلا جانا. وہ میرے لیے اور چیلنج ہوتا تھا کہ کیا مطلب ہے. اس نے کہا لڑکیاں نہیں کھیل سکتی, لڑکیوں والی گیم نہیں ہے. میں نے کہا لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں اور تمہیں کر کے دکھاؤں گی. جب میں وہ کھیلتی, وہ مجھے کرکٹ کھیلتے ہوئے جان کے ڈرانے کے لیے میری ٹانگوں پہ بالیں آ کے لگتی ان کی بالز, تاکہ وہ میں ڈر جاؤں, میں بیٹ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤں, میں کریز چھوڑ دوں. تو میں کھڑی رہتی تھی, میں کہتی تھی کہ آؤٹ کرو گے تو کریز چھوڑنی ہے, ڈرا کے کریز نہیں میرے سے چھڑواؤ گے تم. تو یہی چیز اب سیاست میں ہے کہ آپ مجھے آؤٹ کر لیں, یہ طریقہ کار ہے, ڈرا دھمکا کے گنڈا گردی بدماشی سے. اب ویسے حلقے کی عوام کے ساتھ تو آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں. عید پر گھر کی عوام گلا کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتی ہیں؟ بہت زیادہ. یہ سیاست ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس سے نہ گھر والے خوش ہوتے ہیں نہ باہر والے خوش ہوتے ہیں. دونوں کی ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں کیونکہ دونوں کی توقعات ہوتی ہیں. بالکل. اور ناراض آپ اس سے ہوتے ہیں, گلے شکوے اس سے کرتے ہیں جس سے آپ کا کوئی واسطہ اور رشتہ ہوتا ہے. راہ چلتے بندے سے تو آپ نہیں نہ ناراض ہوتے. تو اسی طرح جن لوگوں کی مجھ سے توقعات ہیں, وہ گھر والے ہیں یا دوست ہیں یا حلقے والے ہیں, جس جو توقعات رکھتا ہے وہ گلے شکوے بھی کرتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے. کہ عید پہ گھر کھانا شانا بنا دیں. ویسے آخری دفعہ کیا بنایا تھا آپ نے آپا گھر پہ؟ دیکھیں, میں جو ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے گھر میں, بچپن سے لے کے آج تک ہم جدھر بھی ہوئے ہیں, ہم لوگوں نے ہر حال میں چاند رات کو گھر پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں یو این میں تھی تب بھی میں عید گھر میں ہوتی تھی, میں سیاست میں ہوں تو عید گھر میں, میں جہاں پہ بھی ہوں عید کی رات گھر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ والد صاحب کا اپنے عزیز و اقارب کا ختم دلانے کے لیے وہ اچھے اچھے کھانے اس لیے نہیں بنائے جا رہے ہوتے کہ وہ ہم نے کھانے ہیں, وہ ایک چیریٹی ہے. آپ نے پہلے اس پہ ختم کروانا ہے. بالکل. جو ہمارے مستحق اور غریب لوگ ہیں, ہمسائے ہیں, ارد گرد رہنے والے ہیں, وہ ختم کی چیزیں ان کے گھروں میں بیچنی ہیں, ان کے لیے دعائے خیر کروانی ہے اپنے بزرگوں کے لیے. اس کے بعد اب وہ کھانا جو پکنا ہے وہ یہ نہیں ہے اس کا معیار کہ مجھے کیا پسند ہے, فلاں کو کیا پسند ہے. اس کا معیار یہ ہے کہ ہر اچھی چیز وہ پکے جو اللہ کے راہ پہ دی جائے. اللہ کے راہ پہ آپ اچھی چیز دینا باعث ثواب ہے, اجر بھی ہے, اور وہ آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو میں اس لیے جب وہ چیزیں پک رہی ہوتی ہیں صبح کے لیے تو میں کچن میں جاتی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے, وہ مینیو پہلے سے بنایا ہوتا ہے کہ آج یہ پکنا ہے. وہ جب میں جاتی ہوں تو کچن میں سہم جاتے ہیں سارے کہ بھئی یہ اب طوفان جو آیا ہے تو یہ اب ہر وقت جو ہے اس نے غلطیاں نکالنی ہیں. تو یہ اب یہی ہوتا ہے. حالانکہ اس میں پرفیکشنسٹ میں ہوتے ہوئے مجھے ہر چیز میں لیکن کوئی خاص ڈش ہے جو آپ سے امید کرتے ہیں, بچے بھی فرمائش کرتے ہیں کہ یہ بنا دیں ہمیں, یا مجھے ان کا یعنی جو ویجیٹیبل پلاؤ, چکن پلاؤ اور دال میرے ایک اپنا بھی پیشن ہے, بنا لیتی ہوں. بھنڈی اچھی بنا لیتی ہوں, لیکن آگے کو کھائے نہ کھائے میں بنا لیتی ہوں. ویسے نیگیٹو فیڈ بیک تو نہیں دیتے ہوں گے گھر والے کہ ڈانٹ پڑ جائے گی؟ نہیں, وہ تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تبرک والی چیزیں کہ آج تبرک ملنے جا رہا ہے تو چلو قبول کر لیں. تو اب ویسے گھر میں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں بھی اپوزیشن کی طرح سمجھتی ہیں, اور اگر ہم پیار سے کوئی بات کریں تو آگے سے وہی جواب ملتا ہے جو باہر سیاستدانوں کو ملتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو ڈسپلن ہے نا, وہ گھر ہو یا باہر ہو, مینٹین کرنا وہ ہونا چاہیے. آپ بچے جو ہیں ان کو جتنا زندگی میں اچھی سے اچھی سہولت, اچھے سے اچھا کھانا, لباس, لیونگ بیسٹ, ان کا جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں, لیکن ایک ڈسپلنڈ دائرہ کار میں. اس کے باہر جو ہے دیکھیں کائنات بھی ایک ڈسپلن سے چل رہی ہے, دن اور رات ایک ڈسپلن سے نکلتے غروب ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ بھی ڈسپلن نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہیپ ہیزرڈ ہو جائیں, کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. گھروں میں بھی جب تک آپ ڈسپلن نہیں لائیں گے وہ نہیں چل سکتے, معاشرے میں ڈسپلن نہیں لائیں گے نہیں چل سکتے, اداروں میں نہیں لائیں گے نہیں. تو گھر کے اندر ان بچوں کو, میری جوائنٹ فیملی ہے, سسٹرز کا ہے, والدہ ہے, میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا ہوتا, صرف ایک غصے والی نگاہ ڈالنی ہے, سمجھ جاتے اور میرے فیس کے ایکسپریشن سے سمجھ آ جاتی ہے کہ زاویہ الٹ ہو چکا ہے,
اور گھڑی جو ہے کلاک وائز کی بجائے اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی میرے والد صاحب کا تھا. آج تک اللہ ان کو جنت دے, اور ہماری والدہ, انہوں نے کو ہم پہ شاؤٹ نہیں کیا, ہمیں انگلی نہیں لگائی, غصہ اس طرح چیخ چلا کے نہیں کیا. صرف اور صرف ان کا ہم سے انتقام کیا ہوتا تھا, دیکھنا کہ ایک غصے والی نگاہ ڈالنا اور خاموش ہو جانا, نظر ہی کافی ہے. اور وہ غصے والی نگاہ ہمارے لیے ایک تیر جو ہوتا تھا نا, اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی تھی, کہ وہ ہمیں 440 کا جھٹکا ہوتا تھا کہ اب گئے, اب فارغ. تو ادھر بھی ہمیں بچوں کو جو ایک روایتی, آج کا بچہ یہ گیجٹ میں الجھ گیا ہے, یہ سارا دن بیٹھ کے لیپ ٹاپس لے کے, آئی پیڈ لے کے الٹ پٹانگ گیمز کھیلنی, تو وہ میں چھینتی رہتی ہوں. جب موقع ملے تو اس پہ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی پازیٹیو چیز کرے. یہ پب جی ایک ہمارے لیے عذاب نازل ہوا ہوا ہے, وہ پب جی ہمیں چین نہیں لینا, جس کا فائدہ ہو جانا. اور وہ پب جی جو ہے وہ ایک ایسا اس معاشرے میں تشدد لے کے وہ گیمز آ رہی ہیں, ایروگینس, تشدد ہر طرف, تو وہ کوئی ہارمنی نہیں چل رہی. تو اس میں تھوڑا سا میں اپنا رخ دکھاتی. تو آپ ویسے اپنے انٹرویوز میں آپ نے اپنے بچپن کی تو کئی شرارتیں ہمیں بتائی ہیں, ویسے لوگوں کو بھی پتہ ہے آپ کا مزاج بھی بڑا اچھا ہے, حلیم طبع بھی ہیں آپ. بچپن میں عید مبارک دوستوں کو آپ کارڈ پہ روایتی شعر لکھ کے بھیجتی تھیں, یا پھر چٹکلے چھوڑ دینے یا کسی کو تنگ کر دینا؟ اچھا, ویسے بڑی مزے کی بات ہے کہ بڑے اچھے وقت تھے کہ آپ پہلے عید کارڈ کے وہ کارڈ شیٹیں لاتے تھے, پھر آپ ان کو کاٹتے تھے, پھر ان پہ بڑے بڑے رومانٹک شعر لکھتے تھے. پھر اس کے اندر گلاب کی پتیاں, پھول میرے پھول کو یہ پھول دینا, کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا. اس طرح کی معصومانہ چیزیں چلتی تھی, جس کی ویلیو بہت ہوتی تھی, دلوں میں احساس ہوتا تھا, محبت ہوتی تھی, ایک دوسرے کے لیے تکلیف درد ہوتا تھا. اب یہ ساری چیزیں ایک روایتی, ایک عجیب قسم کا آپ سمجھو کہ فرمل سا معاشرہ بن گیا ہے, کہ دلوں سے دلوں کو جو کنیکٹیوٹی والا ذریعہ تھا نا, وہ لنک مسنگ ہے. تو بچپن کے وہ دوست ابھی بھی قائم ہیں جن کو آپ کارڈ بھیجتی تھیں, ابھی رابطے ہیں ان سے؟ بالکل, مجھے یاد ہے میں میٹرک میں تھی تو ایک میری کلاس فیلو تھی, دوست تھیں, میں وہ کوئی خفیہ محبت تھی ان کو مجھ سے, مجھے ایکسپریس نہیں کیا ہوا تھا. اچھا. تو ایک دو دفعہ انہوں نے کہیں مجھ سے بات کی, تو میں نے کہیں اس سے میں جواب دے دیا. وہ نا ایک گلاب کا پھول توڑتی ڈیلی, اور وہ ایک ڈائری میں لگاتی, تو لگا کے وہ اس کے اوپر اس دن کی کمنٹس لکھ کے اس صفحے کو بند کر دیتی. جب ہماری میٹرک ختم ہوا تو فیئرول ہو رہی تھی, تو اس نے ایک اچھا سا گفٹ میں ریپ کی وہ ڈائریز, تو مجھے جو ہے نا اسے پریزنٹ کی. میں نے کہا جو اس میں کوئی اچھی چیز ہوگی, کوئی پتہ نہیں سوٹ ہے کیا ہے, کیا اس نے پرفیوم ہے کوئی. تو وہ میں گھر جا کے, تو میں نے جب اس کو کھولا تو اس کے اندر نا ڈیلی کا میرے لیے ایک پھول تھا, اور اس کے اوپر ایک محبت پر ایک کمنٹس تھے, اور وہ ڈائری آج بھی میرے پاس ہے. وہ میری دوست آج بھی میرے ساتھ کنیکٹیوٹی میں ہے, لیکن ٹائم نہیں دے پاتی ہوں. آپ یادگار عید کون سی اب تک رہی ہے؟ دیکھیں, یادگار عید تو وہ تھی جس میں ہم جیبوں میں ہاتھ ڈال کے عید نکالا کرتے تھے. اور میرے دادا مرحوم جو ہیں, اللہ ان کو جنت دے, میرے چچا, میرے پھوپھا لوگ, پھوپھیاں, وہ سب والد صاحب سمیت نئے نئے نوٹ, ان کی کشش, اور وہ گڈیاں نوٹوں کی, جو والد صاحب اور سارے بڑے جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھتے ہوئے جیبوں میں ڈال کے لے کے جاتے تھے بانٹنے کے لیے. میری ان پہ نظر ہوتی تھی, کیونکہ میں نے گندے نوٹوں کی عیدی لینی نہیں. اور وہ عید جو یادگار, جس میں میری ساری فیملی 96 سے پہلے, جس کے بعد میری بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور فیملی سپلٹ ہو گئی, اور پھر ہم تھوڑے رہ گئے, وہ یادگار عید ہے ہماری, جو 96 کی عید تھی, جس میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی, اور اس کی عید کے تیسرے دن ڈیتھ ہو گئی, اور عید کے بعد اس کی شادی تھی. تو وہ عید جو ہے وہ ہم بھی بھول نہیں سکتے. اس لحاظ سے یادگار تھی کہ اس کی شادی کی تیاریوں میں ڈانس کی ریہرسل ہو رہی تھی, ساری بہنیں جو ہیں وہ تیاری کر رہی تھیں,
کیونکہ چھٹیاں ہوئی تھی تو ہم سب چھٹیوں میں اکٹھے ہوئے تھے، تو سارے کزنز مل کے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی. تو اس حوالے سے یادگار عید ہے کہ اس جیسی عید پھر اس کے بعد ہماری فیملی میں آئی نہیں، کیونکہ اس کے بعد اداس عیدیں ہی آتی رہیں. اس کے بعد جو دوسرا جو ہے کہ اب والی عید میں تو سارا دن آپ عیدی بانٹتے رہتے ہیں. عیدی لینا جو ہے وہ تو اس کا نشہ اور ہے، عیدی دینا اس کی مصیبت اور ہے، کوفت اور ہے. تو خاص طور پہ مجھ سے تو کوئی فقیر 1000 کا نوٹ عیدی نہیں لیتا، اس سے میں پٹ جاؤں کہ یہ وہ کہتا نا کہ 1000 یہ کون سی عیدی ہے. تو باقی پہ تو نہیں بنتی نا. تو وہ میں اب جو فقیر بھی اگر مجھ سے 1000 نہیں لیتا تو اس کے لیے سوچ لیں کہ میرے لیے کتنی بڑی عید چیلنج بن جاتی ہے کہ وہ عیدی بانٹنا اور مشکل کام ہو سب کو جو ہے راضی رکھنا. فردوس آپا یہاں پہ توقف کیجیے گا، ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک سے واپس آ کے یہیں سے فردوس آپا کے ساتھ مزے کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر سے فردوس آپا سے گفتگو کے مزیدار سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپا گفٹس وغیرہ آپ دیتی ہیں ظاہر عید پہ، اپوزیشن میں سے کس اپوزیشن رہنما کو آپ گفٹ دینا چاہیں گی اور اپنی پارٹی میں سے کس کولیگ کو اس عید پہ آپ گفٹ بھیجنا چاہیں گی؟ اپوزیشن میں سے تو میں قمر الزمان قاہرہ صاحب کو گفٹ بھیجوں گی، اور وہ میرا ان سے ایک اچھا عزت احترام کا اور وقار کا رشتہ ہے. جماعتیں بے شک ہماری علیحدہ ہیں تو ان کو گفٹ بھیجوں گی، اور اپنی جماعت کے اندر جو ہے وہ گفٹ بھیجنے کے لیے یہ سلیکٹ کروں گی کہ کس کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے. تو جس کو جو چیز اچھی لگے زیادہ لوگوں کو بھیجیں گے، وہ زیادہ لوگوں کو بھیجوں گی. کس پولیٹیشین کے ساتھ زیادہ چلتی ہیں آپ کی چھیڑخانی، جن سے آپ کو ٹکر بھی ملتی ہے؟ صحیح نہیں چلتی رہتی ہے. ابھی یہ ہماری مجھے یاد ہے کہ الیکٹڈ وومن پارلیمنٹیرینز کا ڈیلیگیشن تھا جو امریکہ گیا، اور اس میں اکراس دی بورڈ ساری سیاسی جماعتوں کی خواتین اس میں تھی. تو وہ سب کے ساتھ جو میں نے بس میں، جہاز میں، گاڑیوں میں ان کو چین نہیں لینے دیا تھا. سو نہیں سکتا تھا کوئی، اور جو ہنسی مذاق میں گئے بس انہوں نے کہا دیٹ واز دی میموریبل ٹرپ آف آور لائف. تو وہ کہتی ہیں کہ گیٹ ٹوگیدر کرو، ایک سب کو اکٹھا کرو، وہ میموریز ہم دوبارہ لے کے آئیں. تو میری کلاس فیلوز جتنی ہیں FJ میں، فاطمہ میڈیکل کالج میں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں وہ فری چاہیے. فری از مائی نک نیم. اچھا. تو ہمیں وہ فری چاہیے، یہ غصے والی، ہر وقت لڑنے جھگڑنے والی فری ہماری فری. ویسے آپ جب کہہ رہی ہیں کہ بچپن میں بھی اسکول میں بھی آپ دوستوں کے لیے سٹینڈ لیتی تھیں، جتنی دبنگ آپ ماشاءاللہ ہیں، لڑکا تو کوئی پنگا نہیں لیتا ہوگا، بلکہ شاید وہ بھی آپ سے مدد مانگتے ہوں گے اپنے دوستوں سے بچنے کے لیے. دیکھیے کالج میں آپ کو پتا ہے کہ FJ ہاسٹل جو ہے وہ لڑکیوں کا کالج تھا، اونلی فار فیمیلز. اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا UETN، جو UET تھے کہ لڑکے تھے یا KE کے تھے. فاطمہ میڈیکل کالج کا نام تھا فیڈرل جیل فار مینٹل کڑیاں. تو وہ جہاں FJMC کا نام دیکھتے تھے وہ پیچھے آ کے لکھتے تھے فیڈرل جیل فار مینٹل کڑیاں. تو وہ FJ کے چونکہ در و دیوار جو تھے وہاں پہ میلز کی انٹری بند تھی، تو جو غلطی سے اگر ہماری کینٹین پہ آ جاتا تو اس کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اب یہ یوتھ پروگرام میرے نصیب میں ہے، لیکن وہ ذہن بنا کے آتا تھا کہ یہ میں نے کروا کے آنا ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے وہاں پہ بینگ اے یونین پریزیڈنٹ اس میں کچھ لوگوں کی ٹھکائی کا اعزاز رہا، مجھے بھی حاصل، اور اپنی ان اسٹوڈنٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ تھپڑ سے مقابلہ ہوا، کسی کے ساتھ سخت الفاظ کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ پولیس کے ذریعے وہ چلتا رہا. لیکن کیونکہ میں ڈرائیونگ کرتی تھی، میں خود اپنی گاڑی ڈرائیو کرتی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ. 0 میٹر گاڑی میرے والد صاحب نے مجھے جب FJ ہاسٹل میں چھوڑا تو لے کے دی کہ مجھے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز نہیں کرنی. اب وہ جو گاڑی تھی وہ سارے ہاسٹل کے لیے ایک ٹرانسپورٹ سروس تھی، جس نے جہاں جانا ہے وہ گاڑی، کسی کو جانا ہے ایئرپورٹ تو چھوڑائیں، کسی کو لانا ہے تو چھوڑائیں، کسی کو ریسٹورنٹ جانا ہے، کسی کو ڈرائیونگ آپ نے کرنی ہے. وہ میرے لیے ڈرائیونگ میں نے کرنی ہے. اب ان دنوں میں 90s میں کوئی اتنا فیشن نہیں تھا خواتین کی ڈرائیونگ کا. تو وہ لڑکے جو ہوتے تھے اسپیشلی کو میل ڈرائیور جو ہے وہ جب دیکھتا تھا کہ کوئی خاتون چلا رہی ہے تو وہ آگے آ کے بریک مارتا تھا یا سائیڈ مار کے گزرتا تھا
تنگ کرنے کے لیے یہ ڈر جائے اور بریک لگا لے گی ہے. تو انجوائے کرتے تھے وہ میں کہ بھئی یہ خوفزدہ ہو کے. تو میرے لیے پھر وہ میری جو فرینڈ ساتھ بیٹھی ہوتی تھی وہ تو اب کٹ مار کے بریک لگا کے میں تنگ کر کے چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے. وہ جو میرے ساتھ بیٹھتی تھی وہ سر پکڑ لیتی تھی کہ بدبخت اب ہماری شامت اور تیری شامت. وہ میں اس کا پیچھا کر کے جب تک اس کو اسی طرح گاڑی آگے بریک لگا کے روک کے اس کو اسی طرح کی کٹ مار کے ٹرن لے کے واپس نہیں آتی تھی تب تک میں دلا دیتی تھی اس کو یہ یاد دلاتے تھے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں. تو اب آپ ہمیشہ مسکراتی ہیں ماشاءاللہ اور بڑے اچھے آپ لہجے میں اور شفقت سے سب سے بات کرتی ہیں. اچانک سے سیالکوٹ میں کیا ہوا, آپ غصہ کر گئیں؟ دیکھیے سیالکوٹ میں اصل میں بدقسمتی سے جو ہمارے گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں, گورنمنٹ دیتی ہے سبسڈی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, ان کی دعائیں لینے کے لیے. اور رمضان کے مہینے میں جہاں مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں ان کو تھوڑا بہت دکھوں کا مداوع ہو. تو میں کوئی تقریباً کئی درجن بازار جو ہیں ان کو وزٹ کر چکی ہوں. وہاں سہولیات کا جائزہ لیتے ہیں, جہاں کوئی کمی بیشی ہے اس کو نشاندہی کر کے ٹھیک کراتے ہیں. وہاں اب جب میں گئی ہوں تو چینی کی لائنیں لگی ہیں. سارے پنجاب میں ہم 2 kg پر پرسن دے رہے ہیں, وہاں 1 kg 1 پرسن دے جا رہی تھی. میں نے وہاں پہ جب لوگوں نے مجھے دیکھ کے ریئیکٹ کیا, ظاہر میرا شہر تھا, ان کی مجھ سے توقعات تھی. انہوں نے کہا جی یہ کیسی تبدیلی ہے جس کو ہم ووٹ دے رہے تھے کہ ہمیں ایک چائے کے کپ میں چینی بھی دستیاب نہیں ہے. تو روزہ داروں کے لیے یہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے کر کے تو یہ ہو رہا ہے, تکلیف ہے ان کے. تو وہ میں نے ساری چینی خود خریدی. میرے ساتھ جو میرے تحصیل پریزیڈنٹ تھے پارٹی کے, ساتھ یو سیز کے کچھ چیئرمین تھے, وہ خرید کے میں نے ان لوگوں کو مفت دی, بانٹی سب میں, ان کا غصہ ٹھنڈا کیا. ٹھیک ہے. اس پورے پروسیس میں مجھے گھنٹہ لگا. اب اس بازار میں انٹر ہوئی ہیں میرے ساتھ ایسی صاحبہ, اور جو ہی انہوں نے دیکھا کہ پبلک فلیئر اپ ہوئی ہیں, انہوں نے اسکیپ لیا اور بھاگ کے جا کے بجائے اس کے کہ وہ وہاں کھڑے ہو کے فیس کریں, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, ان کو کوئی ریلیف دینے کے لیے میرے ساتھ حصے دار بنے, وہ جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی. میں نے وہ پبلک کا سارا پریشر لے کے, وہ ساری خواتین جو غصے میں تھیں الٹیمیٹلی وہ مجھے گلے ملی, شکریہ ادا کیا. اس میں سارا کوئی گھنٹہ لگ گیا. میں پسینے سے بھیگ گئی, میرے کپڑے سارے, کیونکہ نہ وہاں کو پنکھا تھا نہ وہاں کسی قسم کی کوئی گرمی بہت تھی. جب میں سبزی والی دکان پہ گئی تو وہاں گلی سڑی سبزیاں, اور اوپر چھت پراپر نہیں تھی, ٹینٹ پراپر نہیں تھا. وہ وہاں پہ ہمارے جو ایلڈر سٹیزن کا, سینئر سٹیزنز کے لیے ہم نے کرسیاں کہا ہے کہ وہاں رکھیں تاکہ کوئی تھک جائے تو وہاں بیٹھ جائے, کوئی نہیں تھا. میں نے کہا جی کدھر ہے ایسی صاحبہ؟ انہوں نے کہا جی بلاتے ہیں. میں کدھر گئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ گاڑی میں ہے. میں نے کہا بلائیں, وہ نہیں آئی ہیں. پھر اس کے بعد میں سبزی والی دکان پہ گئی ہوں. ٹھیک ہے. وہاں میں گئی ہوں تو اس پہ فروٹ والی دکان پہ ان لوگوں نے جو ہی مجھے دیکھا ہے تو وہ فروٹ میرے سامنے انڈیل دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ گلے سڑے فروٹ کے ہم پیسے دیں اور یہ حکومت ہمیں کس چیز کی سبسڈی دے رہی. میں نے کہا جی بلائیں, وہ کدھر ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے, یہ باتیں انہوں نے سننی ہیں, امپلیمنٹ انہوں نے کرنا ہے, اور وہ چھپتی پھر رہی ہیں. وہی ہوا کہ وہ آ گئی, 2-3 دفعہ ان کو بلایا تو گاڑی سے نکل کے اسی سے وہ آئی. انہوں نے کہا جی وہ اصل میں میں نے کہا آپ کدھر چلی گئی تھی؟ جی آپ کو تو ادھر پبلک میں ہونا چاہیے, فیس کرنا چاہیے, ان لوگوں کے جواب دینے چاہیے. اس نے کہا جی وہ راستہ میں اس لیے چلی گئی, تو ویسے بھی میں یہاں 2 دفعہ آگے ہو کے گئی تھی. میں نے کہا جی 2 دفعہ تو آپ کو تنخواہ اس چیز کی ملتی ہے, سیلری اس چیز کی ہے آپ کی, کہ آپ جواب دیں ہیں. میں نہیں تنخواہ اس چیز کی لے رہی ہوں کہ میں آ کے مانیٹر کروں, یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے, آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے. لیکن میں آئی ہوں آپ کی ایفرٹس کو سپلیمنٹ کرنے, اور آپ یہاں پبلک میں کھڑے ہونے کی بجائے آپ کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے کہ آپ بار بار اے سی والی گاڑی میں جا رہی ہیں. مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے, میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے, مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن پبلک کو جواب دیں ہیں. انہوں نے جب مس بہیو کیا تو پھر مجھے غصہ آیا, ریئیکٹ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوں اور احساس کریں کہ وہ غلط ہیں, تو الٹا وہ جو ہے وہ چڑھائی کر رہی ہیں. ان کا جو ایروگنٹ بیہیویئر تھا
اس سے مجھے غصہ دلایا, ادروائز آپ غصہ وہ کرتی نہیں. تو آپا جب سی ایم نے آپ کو بلایا اس سارے معاملے پر, تو پوچھنے سے پہلے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ابھی غصے تو نہیں ہے, بات کر لوں آپ سے, ڈانٹیں گے تو نہیں آپ؟ دیکھیے میں وہ اتنی چل رہی تھی فنی سوشل میڈیا پہ کمنٹس اور چیزیں, تو کوئی کہہ رہا تھا کہ سی ٹیوننگ سینٹر کھول لیا, کوئی کہہ رہا تھا کہ ٹیوننگ ہو گئی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی. تو وہ دیکھیں پبلک جو ہے نا وہ سب کچھ دیکھتی ہے. پبلک کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کون ان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, کون ان کے لیے عیواش کر رہا ہے, کون دل سے ان کے لیے حالات بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ دوبارہ ذرا لائٹر ٹون پہ آتے ہیں, ذرا تھوڑی سنجیدہ گفتگو ہو گئی ہے. اس ساری صورتحال کو فیس کرنے کے بعد جب گھر جاتی ہیں تو فوراً سے موڈ کیسے چینج کرتی ہیں اپنا, کہ اب گھر والوں سے ذرا اچھے طریقے سے بات کرنی ہے, دن بھر تو ہو گیا. سب سے پہلے تو گھر والوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی, کیا ضرورت تھی یہ پنگا کرنے کی. اچھا فیڈ بیک گھر سے ملتی ہے؟ لو وہ بچے تک جو ہے کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے, یہ کیوں کیا جی, اور یہ جو اچھا کیا ہوتا ہے تو حق کر رہے ہوتے ہیں آ کے کہ ویل ڈن, بہت اچھا ہوا ہے. تو جہاں کوئی غلط کیا ہوتا ہے تو باہر والے بعد میں لوٹ اتارتے ہیں, گھر والے پہلے اتار رہے ہوتے ہیں. ہمیں وہ ریسکیو اسکیپ کہیں نہیں ملتا, کہیں نہیں ملتا. تو بچے کبھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج آپ نے یہ بات کر دی اور ہمارے دوست ہمیں آج اس بات پہ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں, یا اس بات پہ تعریف کر رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ایک لمحے میں سارا فیڈ بیک آ جاتا ہے, تو ہمیں تو موقع بعد میں ملتا ہے نا دیکھنے کا کہ وہاں کہاں کیا چل رہا ہوتا ہے. پہلے وہ چل چکا, وہ سارا بچوں کے درمیان پہلے شیئر ہو چکا ہوتا ہے. اور سیاستدان کے بچوں کے لیے ویسے بھی زیادہ چیلنجز ہیں کہ وہ ہر وقت جواب دہ ہوتے ہیں, ہر وقت کٹہرے میں ہوتے ہیں, اور ان کی اپنی لائف بیچاروں کی ہوتی نہیں ہے. ہماری کارستانیوں کی قیمت وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ویسے آپ پبلک میں جب آپ نکلتی ہیں فیملی کے ساتھ تو پھر کیا رویہ رہتا ہے, کیونکہ کمپرومائز تو ہو جاتی ہے اپنی پرائیویٹ لائف, کچھ نہ کچھ تو. میں جتنا مرضی روپ بدل لوں, میں باہر جاتی ہوں تو شاپنگ مالز پہ ظاہر ہے مجھے کچھ نہ کچھ جو چاہیے ہوتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چادر لوں یا میں نظر نہ ہوں, پتہ نہ چلے کہ بھی میں آئی ہوں, لیکن وہ میں نہیں چھپ سکتی. ڈاکٹر فردوس نہیں چھپ سکتی. سیاست میں کوئی بھی چھپ جائے, میری آواز سے پہچان لیتے ہیں. پھر وہ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ڈاکٹر فردوس, میں غلط بیانی کر رہی ہوتی ہوں کہ نہیں آپ کو. اچھا آپ انکار کر دیتی ہیں کہ نہیں آپ تو ان سے بہت ملتی ہیں. میں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے شکل ملتی ہو, میں تو نہیں. تو وہ کئی دفعہ میں پکڑی جاتی ہوں تو کہتے ہیں تصویر بنائیں, آپ وہی ہیں. فردوس آپا کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت جاری ہے, ان سے اور بھی مزے کے سوال پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے فردوس آپا سے بڑی مزے کی گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپا عید کا موقع ہے, آخر میں کوئی پیغام دے دیں اپنے سیاسی مخالفین کو, جن کو ویسے آپ بڑے القابات سے نوازتی ہیں, طنز و مزاح میں بھی, کوئی پیغام دے دیں. میں مریم اورنگزیب کو, عظمیٰ بخاری کو, لال چودھری کو, زبیر بھائی کو, اور جتنے بھی اسپوکس پرسن پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے سارے جو میرے رفقا رہے ہیں, جو میرے ساتھ پارٹی میں کام کرتے رہے ہیں, اور نظریاتی طور پہ ہم علیحدہ ہو گئے ہیں, اور اسی طرح باقی جماعتوں میں جو میرے نظریاتی مخالف, کیونکہ ذاتی مخالف ہم کبھی بھی کسی کے نہیں ہوئے, ایک دوسرے کے. ہمارا نظریہ مختلف ہے, ہمارے آئیڈیالوجی مختلف ہے, مورچے مختلف ہیں, لیکن منزل ہم سب کی ایک ہونی چاہیے, وہ ہے ترقی یافتہ خوشحال پاکستان. اور عید کے اس موقع پہ ہم جس بھی مورچے پہ بیٹھے ہیں, ہماری توپیں جو ہیں ان کی رخ جو ہے آج نیچے زمین بوس ہونے چاہیے, اور توپوں کو خاموش ہونا چاہیے. آج صرف اور صرف ہم نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا ہے, اور میری طرف سے آپ سب کو, آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کی جماعت کی قیادت کو, سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک. اور کرونا کی اس وبا میں توقع کرتی ہوں کہ احتیاط اور ایس او پیز پہ عمل جو ہے وہ جہاں حکومت پرچار کر رہی ہے, وہاں آج عید کے دن آپ لوگ بھی اپنی جماعت کے اندر ان ایس او پیز کو لاگو کر کے, آپ کے ووٹر ہوں یا ہمارے سپورٹر ہوں, کرونا کسی کو نہیں چھوڑ رہا, اور کرونا کہیں یہ تفریق نہیں کر رہا
کہ کون کس کا ساتھی ہے یا مخالف ہے. جب کرونا یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کا وکٹم کون ہے, تو ہمیں بھی نہیں دیکھنا کہ کرونا کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ نہیں ہونا, جوائنٹ اسٹریٹجی بنا کے آگے بڑھنا ہے. اور اس محاذ پہ کرونا کو کٹھے ہم نے شکست دینی ہے, اور وہ انشاءاللہ اپوزیشن حکومت مل کے کرونا کے یہ منحوس سائے جو پاکستان میں اس وقت گہرے بادل بن کے چھائے ہیں, ان کو ہم نے جو ہے ختم کرنا ہے اور عوام کو اس سے نجات دلانی ہے. تو اب آپ نے نظریاتی مخالف کا ذکر کیا, آپ نے کہا ذاتی دشمنی ظاہر ہے کسی سے نہیں ہے. ٹاک شوز پہ دن بھر ویسے تو بڑی تو میں تکرار چلتی رہتی ہے, بعد میں کبھی ملے ہیں آپس میں پارلیمنٹ میں, ویسے کسی اجلاس میں, کیسا تعلق رہتا ہے, اور سب سے اچھی کس سے گپ شپ ہوتی ہے؟ سارے جو ہیں وہ یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ٹاک شوز میں ریٹنگ بڑھانے کے لیے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. سب ایک دوسرے کی شادیوں میں جا ملتے ہیں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, ریگارڈ کرتے ہیں, اور بڑے چھوٹے کی تمیز کرتے ہیں. سینئر جونیئر کی باقاعدہ جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکشن آتی ہے. لیکن میڈیا کی سکرین پہ آتے ہی سارے جو تلواریں کاس لیتے ہیں, میان سے تلواریں نکال کے ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کے جو چل پڑتے ہیں. میڈیا کو بھی اس رجحان کی نفی کرنی چاہیے. میڈیا کو بھی اب اپنے ان پروگرامز کا کوئی سٹرکچر اور میکنزم بدلنا چاہیے. عوام تنگ آ گئے ہیں یہ سن کے, لڑائی جھگڑے دیکھ کے. کوئی ایک پالیسی دے, دوسرا الٹرنیٹو پالیسی دے. کوئی ایسا پروگرام میڈیا کو سوچنا چاہیے. ایک اگر پاپولیشن ایریڈیکیشن یا پاپولیشن کرٹیل یا گروتھ ریٹ کرٹیل پالیسی پہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس سے ڈیفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے الٹرنیٹو پالیسی, نہ کہ وہ گالی گلوچ ایک دوسرے کو حملے شروع کرتے ہیں. تو اس کی طرف جانا پڑے گا, اور اسی سے ایک مثبت آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے. حکومت کی اصلاح بھی ہوتی ہے, رہنمائی بھی ہوتی ہے, حکومتی پالیسیز عوام دوست بن جاتی ہیں, اپوزیشن کا رول بھی جو ہے افیکٹو ہو جاتا ہے, اور ایک سب کو سپیس مل جاتی ہے. اب اپوزیشن خواتین میں سے سب سے اچھی دوستی کس سے آپ کی, زیادہ اچھی گپ شپ آپ کی کس سے ہوتی ہے؟ مریم اورنگزیب سے. اور جتنی زیادہ آپ کی تو تکرار چلتی ہے ان سے اتنی زیادہ اچھی گپ شپ آپ کی اس لیے کہ ابھی جب میں بیمار ہوئی ہوں تو میں شوق میں چلی گئی, ڈرگ ریئیکشن ہوا تو مجھے فوری طور پہ ہاسپٹلائز کیا گیا. میری فیملی میرے پاس نہیں تھی, میرے ساتھ میل اسسٹنٹ تھے سارے اسٹاف, تو وہ ساتھ والے کمرے میں اپنے کسی عزیز کے ساتھ آئی ہوئی تھی ان کی عیادت کے لیے. تو جو ہی ان کو پتہ چلا کہ میں آئی ہوں اور ایمرجنسی میں, تو وہاں ایک کرائسس کریٹ ہوا تھا, تو وہ سب سے پہلے آ کے انہوں نے میرے بٹن کھول کے مجھے انہوں نے مجھے اٹینڈ کیا, اور ECG میری کروائی, اور سارا جو فرسٹ ایڈ میں مجھے ہیلپ کیا. بعد میں میری سسٹرز آئیں, وہ سب نے ان کا شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے ان کو ایک ریگولر کمیونیکیشن میں آئیں, اور وہ ایک فیملی بانڈ بن گیا. چلیے یہ تو بڑا بہترین ہے. تو ویسے تو بڑا دبنگ آپ کا سٹانس ہمیشہ رہتا ہے, ڈرتی کس سے ہیں, کبھی کبھی گھبراتی کس سے ہیں کہ اس کا سامنا نہیں کرنا, یہ ذرا باتوں میں تھوڑا بہت ہرا سکتی ہیں مجھے؟ دیکھیں, یہ ایک پازیٹیو چیز کہہ لیں یا نیگیٹو کہہ لیں, میرے والد صاحب نے اور والدہ نے میری تربیت ایسی کی کہ میں ڈرتی نہیں, سوائے اللہ کے. آپ کو پتہ ہو پہلے کہ آپ کا موقف حق پہ ہے, اور اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ کا ایمان مضبوط ہے, اور جس کا ایمان مضبوط ہے وہ ہمیشہ جرأت والا ہوتا ہے, وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا. اور جس کا موقف 2 نمبر ہو, حق کے علاوہ وہ کسی جگہ وکالت کر رہا ہو, تو اس کے دل میں چور ہوتا ہے, اور جب دل میں چور ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہے. جب ایمان کمزور ہے تو پھر آپ بزدل ہیں, تو پھر آپ سٹینڈ نہیں لیتے. تو جو سٹینڈ لیتا ہے وہ اس کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. تو یہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں جب میں پھڈے ڈالتی تھی, سٹرائک کروا دینی, یونین پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے انتظامیہ سے کوئی نہ کوئی جھگڑا کرنا, تو وہ میکسیمم میرے والد صاحب کو بلایا کرتے تھے کہ اس کو کہیں کہ سٹرائک آف کرائے. تو میرے والد صاحب جب آتے تو مجھے سائڈ پہ لے جاتے, تو مجھ سے نہ پوچھتے کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ جو تم نے موقف اختیار کیا ہوا ہے یہ تم حق پہ ہو, تم کنونسڈ ہو کہ تم سچ کہہ رہی ہو تو تم ٹھیک ہو,
تو میں نے انہیں کہنا کہ والد صاحب کو کہ میں بالکل آپ کو 100% کہہ رہی ہوں کہ میں صحیح ہے۔ سچ پہ ہوں، حق پہ ہوں اور میرا موقف درست ہے. تو انہوں نے کہنا پھر تم ڈٹ جاؤ، کھڑے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، میں تمہارے ساتھ. وہ جو انہوں نے مجھے کانفیڈینس دیا نا کہ سچ کے لیے کھڑے ہوں، تو آپ کے والد آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جس کا آپ کو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے وہ ساتھ کہ وہ آ کے نہ مجھے ڈانٹے کہ یہ کیا کر رہی ہو. تو جب وہ یہ کہیں کہ بھئی حق اور سچ کے لیے کھڑے رہنا ہے، تو پھر وہ آپ کی کالج ٹریننگ انتظام میں ایسی تو ہو پچھتاتی جاتی ہوگی ہے. پھر آپ کے والد کو بلا کے کہ پہلے تو اکیلی آپ تھیں، اب آپ کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، پھر تو نہیں، وہ مشکل ہو پھر جائے اس گا. میں انٹروین کرتے تھے، ڈائلاگ کرتے تھے، پھر وہ حق کے موقف کو جتواتے تھے، اور جو جس کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہو رہی ہوتی تھی وہ کنونس کرتے تھے اور اس کو اس کا حق لے کے دیتے تھے. جو ہم سے نہیں لیا جا رہا ہوتا تھا وہ ان انتظامیہ کو سمجھاتے تھے کہ یہ کیسے ان کا موقف درست ہے اور اس کو میں آپ کو لچک دکھانی چاہیے. اب مخالفین کو تو آپ نے ویسے بڑا اچھا پیغام دے دیا ہمارے پروگرام میں، عوام کو بھی ذرا آپ عید کے حوالے سے جو پیغام خصوصی دینا چاہتی ہیں. عوام کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ میں سے ہوں، آپ کے دکھوں کا مجھے احساس ہے. مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ موجودہ تنخواہ میں آپ کا گزارا نہیں ہے. مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ بجلی کا بل اور گیس کا بل جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہو رہا ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں اور مہنگائی ہے وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے پاکستان میں اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. استحکام جو سیاسی ہے وہ ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ درست سمت پہ چل پڑی ہے اور معیشت مستحکم ہو رہی ہے. اس مستحکم معیشت کے جو مثبت اثرات ہیں وہ آپ کی زندگیوں میں جلد نظر آئیں گے اور انشاءاللہ حکومت جو ہے آپ کے دکھوں کا مداوع کرے گی. ہم آپ کو جواب دیں ہیں، آپ کی عدالت میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور عوام جب مشکل سے نکلے گی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، تو تب جو ہے وہ حکومت چین لے گی. ادروائز ہم بھی آپ کے حقوق کی فراہمی کے لیے اسی طرح پرعزم اور جدوجہد کرتے نظر آئیں گے. بہت بہت شکریہ آپا، بہت دلچسپ گفتگو آپ کے ساتھ رہی، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھیے، عید منائیے، عید کی خوشیوں میں اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نے